مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. صرف ماضی کے واقعات سن کر سر ہلانے کا نام نہیں ہے، اس سے اصلاح لینے کا اکثر مقصد نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے کہ ایسے بد تہذیب لوگ تھے کہ اپنی برائی پر فخر کرتے تھے. بڑے ادب سے ڈرتے ہوئے کہتا ہوں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں تو ہمیں ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے کہ جنہیں آپ کوئی اصلاح کی بات کریں وہ آگے سے آپ کو چار سناتے ہیں کہ ہم سے بہتر تو کوئی ہو نہیں سکتا. بدی کے اس نہج پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ واپسی ممکن نہیں ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں الا ماشاءاللہ اچھائی موجود ہے، لیکن ایسے برے لوگ بھی موجود ہیں. اور اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے، اس میں قصور تعلیمات کا نہیں، تعلیمات مکمل ہیں، قرآن مکمل ہے، ہر چیز ہمارے ہاتھوں میں ہے. فرق یہ ہے کہ ہم نے سمجھانے کا فریضہ چھوڑ دیا. ہم اہل سنت کے ہاں ایک بہت بڑا جو فرق آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیں بس آپ بری ہو گئے، بس اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. پیر صاحب چلے کریں، پیر صاحب کچھ کریں، بس آپ بری ہو گئے ہیں. قطعاً یہ بات نہیں ہے، قطعاً یہ بات نہیں ہے. ہم ہر ایک نے اپنا لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن نے واضح کہا ہے قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا اپنا بوجھ لے کر جانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کاشت کرو گے کاٹو گے وہی. کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسان گندم بیج رہا اور کہے کہ میں جو کاٹوں گا، کبھی ہو سکتا ہے ایسا؟ جب دنیا میں نہیں ہے تو پھر آخرت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم گناہ کے بیج ڈالتے چلے جائیں تو کل کہیں وہاں نیکیوں کی فصل ملے گی، کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے اصلاح کا پہلو جو ہم نے گھروں میں سمجھانے کا چھوڑ دیا ہے اس سے نقصان ہوا ہے. جب چھوٹے بچے کو آپ اپنی مثال سے اسے سمجھائیں گے، جب بچہ بڑوں سے سیکھتا ہے، طالب علم استاد سے سیکھتا ہے، مرید شیخ سے سیکھتا ہے، جب وہ جگہیں خود برائی کا شکار ہو جائیں تو پھر نسلیں بگڑ جاتی ہیں. اور آج ہمارا معاشرہ اسی نہج پر ہے. ہم تو آ جاتے ہیں، کیا ہم نے کبھی گھر میں بھی یہ پہلو، یہ بات رکھی کہ کون کون آج نماز پڑھ کر آیا، آج کس نے جمعہ پڑھا تھا، آج کون تھا جو پورا خطبہ سن کر آیا؟ کبھی اس بات پر کسی نے محاسبہ کیا؟ ہم یہ تو کرتے ہیں آج ٹیوشن گئے یا نہیں گئے، آج دکان پر پہنچے یا نہیں پہنچے، آج کتنا کاروبار ہوا ہے، اس کا حساب تو لیتے ہیں. جو وقتی ہے ابھی ختم ہو جائے گا، کتنی بھی دولت کما کر لائے اگلے لمحے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ رکتی نہیں ہے. لیکن جو آخرت میں کام آنے والا سودا ہے اس کا کبھی سوچا ہی نہیں. تو اس لیے قرآن جو ہمیں بتاتا ہے، دین جو ہمیں بتاتا ہے، اس سے اپنے کردار کی اصلاح کرنی ہے. مقصد یہ ہونا چاہیے دین کو سیکھنے کا، کسی اجتماع میں جا کر کچھ سیکھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں خود بھی ٹھیک ہو جاؤں اور میرے گھر والے بھی ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ کل حساب دینا ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. آج تو دنیا میں ہم گرمی کے موسم میں ہم محنت سے زیادہ کر لیتے ہیں، بچوں کو گرمی کی شدت نہیں پہنچنے دیتے کہ ایئر کنڈیشنر لگا دیں، بچے گرمی برداشت نہیں کرتے. اور قرآن کہتا ہے دوزخ کی آگ سے بچانے کا انتظام کیا یا نہیں کیا؟ یہ سورج کی تمازت تو کچھ بھی نہیں ہے، کتنا گرمی دیتی ہے، برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اس آگ کو کون برداشت کر سکے گا؟ تو کبھی ہم نے اس پہلو پر زندگی کا اپنا غور و فکر کرنے کا سلسلہ نہیں رکھا ہے، کبھی غور نہیں کیا، کبھی بیٹھ کر محاسبہ نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کما قال،
اللہ کے حساب لینے سے پہلے اپنا حساب خود لگا لو. اللہ کے حساب لینے سے پہلے اپنے معاملات درست کر لو. اور علماء کہتے ہیں کہ جب رات کو بستر پر جاؤ تو ایک لمحے کے لیے سونے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر اللہ آج کے دن پر مجھے کہے کہ آج کے دن پر تیرا فیصلہ کرنا ہے، بتا تیرے اعمال کون سے زیادہ ہیں، نیکی کے یا گناہ کے، ایک دن پر فیصلہ کرنا ہو، تو علماء کہتے ہیں سارے دن کے معاملات کو سامنے رکھ لو اور سوچو اگر اس لمحے رب کہے کہ فیصلہ آج کے دن پر کرنا ہے، تمہارا پلڑا کون سا باری ہے. فیصلہ وہیں ہو جاتا ہے، وہیں پر انسان سنبھل جاتا ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم کو سمجھانے کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے بھیجا گیا. اور یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بارہا بات آپ جان چکے. کسی انسان کی ایک عادت کو بدلنا جس پر وہ سال ہر سال سے عمل کر رہا ہو، سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ایک عادت بدلنے میں سال ہر سال لگ جاتے ہیں، اور یہاں تو پوری قوم کو، پورے انسانوں کو بدلنا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر دکھایا ہے. پورے انبیاء کرام کی اس گروہ میں 1,24,000 کم و بیش نبی یا رسول آئے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت اور عظمت حاصل ہے کہ سب سے مختصر عرصے میں آپ نے سب سے زیادہ انسانوں کو بدل کے رکھ دیا. اعلان نبوت سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرمانے تک 23 سال کا عرصہ ہے. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 63 سال کی عمر میں دنیا سے ظاہری پردہ فرما لیا. 23 سال کے مختصر عرصے میں، بلکہ علماء کہتے ہیں جب عرفات کے میدان میں آپ حج کا خطبہ دے رہے تھے تو بعض روایات کے مطابق اختلاف اپنی جگہ، بعض کہتے ہیں 1,44,000 کم و بیش صحابہ سامنے کھڑے تھے. کسی نبی نے اتنی جماعت پیچھے نہیں چھوڑی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں. اور وقت کتنا ملا ہے؟ صرف 23 سال. اور ان 23 سالوں میں علماء لکھتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک پورے انسان کو بدل کے رکھ دیا. ظاہر ہی نہیں بدلا، باطن بھی بدل دیا. ان کے دیکھنے کے انداز کو بدلا، ان کی سوچ کو بدلا، فکر کو بدلا، ان کے لباس کے انداز کو بدل دیا، ان کے چلنے کے انداز کو بدل دیا. وہ جو تفاخر کے انداز میں چلتے تھے، اکڑ کر چلتے تھے، سر اٹھا کر چلتے تھے، انہیں سر جھکا کر چلنے پر آمادہ کر دیا. اور ایسا تیار کیا، اس صحابہ کی جماعت کو ایسا تیار کیا کہ قیامت تک کوئی نہ پہلے نہ بعد میں اس طرح کا دعویٰ کر سکا جو دعویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ نے فرمایا صحابک النجوم، لوگوں میرے صحابہ ستارے ہیں. اور یہاں ایک خوبصورت بات ہے، ستارہ کہنے میں بڑی حکمت ہے. سائنس کہتی ہے ستارے کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، وہ چاند کی روشنی سے چمکتا ہے. بتا دیا یہ صحابہ ستارے ہیں، چمک رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا ان کی اپنی چمک نہیں، چمک نور مصطفیٰ کی ہے. ساری چمک نور مصطفیٰ کی ہے. جو آج بھی ان سے وابستہ ہوتا چلا جائے گا وہ منور ہوتا چلا جائے گا. ہوئے یا نہیں ہوئے؟ داتا علی حجویری منور ہیں یا نہیں ہیں؟ روشن ہیں یا نہیں ہیں؟ خواجہ اجمیری منور اور روشن نہیں ہیں؟ کیا وہ چمکتے نہیں ہیں؟ جو اس وجود سے جڑ جائے گا وہ چمکنا شروع ہو جائے گا. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے دعا کی تھی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آپ نے ان ایسے لوگوں کو جو اندر سے بھی کالے ہو چکے تھے ایسا منور، مصفہ اور اجلا کیا ہے کہ قیامت تک ان انسانوں کی مثال پیش نہیں کی جا سکے. ایک ایک صحابی ستارہ ہے. ایک اور کتنی بڑی بات کہہ دی، بِأَيِّهُمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ كَمَا قَالَ، جس کے بھی پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے. قید رکھی نہیں کہ فلاں کے پیچھے چلو گے، فلاں کا دامن پکڑو گے. فرمایا جس صحابی کا دامن تھام لو گے تم کامیاب ہو جاؤ. ایسا مصفہ کیا ان کو، ایسا بدل کے دکھا دیا. اور یہ صحابہ، کتنے صحابہ ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے، اس ارشاد کے بعد دنیا سے گئے. کتنے سال زندہ رہے بعد میں. کہہ سکتا تھا انسان کی تو اگلے لمحے کی کوئی خبر نہیں دے سکتا. کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہ اگلے لمحے تک ٹھیک رہے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی.
انسان ایسا وجود ہے جس کے بارے میں حتمی رائے کبھی قائم نہیں کی جا سکتی. ابن خلدون نے بھی یہی کہا ہے. لیکن قربان جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرمایا میں اپنے صحابہ کو جس طرح میں نے انہیں تیار کر دیا ہے، یہ میرے بعد 10 سال جئیں، 20 سال جئیں، 70 سال جئیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اب گناہ ان کے قریب سے بھی نہیں گزر کر جائے گا. اب ان کی سوچ، فکر، زندگی کا دائرہ ایسا ہو چکا ہے جو گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتا. اور اگر کبھی کوئی ایسا موقع آئے تو رب خود ہی حفاظت کر لیتا. اور پھر صحابہ کی عظمت اور بھی دیکھیے. ایسے عظیم لوگ وہ یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، اپنے وجود کو یوں آپ کے کہے پر تبدیل کر لیا کہ جو کائنات کا مالک ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا رب ہے، وہ گواہی دے رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لوگوں تم ساری عمر راتیں اٹھ کر، شب بیداریاں کر کے، سر سجدے میں رکھ کر، آنسو بہا کر دعا کرتے ہو یا اللہ راضی ہو جا. میں قیامت میں فیصلہ کروں گا راضی ہوا یا نہیں. لیکن میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے کہ رب نے دنیا میں گواہی دے دی، یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی ہوں. یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں. کتنی بڑی سند ہے یہ. ان صحابہ کی عظمت کے لیے اس سے بڑا معیار، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ رب کہہ رہا ہے میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. رضائے الہی دنیا میں ان کو نصیب ہو گئی ہے. کیوں؟ کیا کیا صحابہ اکرام نے؟ انہوں نے ایک وجود کو مانا اور پھر ساری زندگی اس کے ہو گئے. وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک ہی وجود کی طرف دیکھتے رہنا، ایک ہی وجود کی بات کو مانتے رہنا، انہی کے حکم کی تعمیل کرتے رہنا. وہ سہیل بن عمر جو ان کا ثقفی، جو مکے والوں کا ایلچی بن کر، نمائندہ بن کر آیا تھا حدیبیہ میں، انہوں نے بھیجا جاؤ دیکھ کر جائزہ لے کر آؤ حالات کا کہ مسلمان کس ارادے سے آئے ہیں، ذرا گھوم پھر کر خبر لاؤ. وہ واپس گیا تو اس نے جو بات کہی وہ کمال کہی. اس نے کہا تم ان سے مقابلہ نہ کرو. انہوں نے کہا کیوں؟ کیا تعداد زیادہ؟ اس نے کہا تعداد اتنی نہیں ہے اور جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے. تو اس نے کہا پھر کیوں نہ مقابلہ کریں، کیوں نہ روکیں؟ اس نے کہا تم روک سکتے بھی نہیں ہو. کیا وجہ کیا ہے؟ اس نے جو وجہ بیان کی وہ صحابہ کی عظمت ہے. ایک دشمن ہے جو دشمن کا نمائندہ بن کر آیا ہے، وہ گواہی دے رہا ہے، اور کسی مسلمان کے سامنے نہیں، اپنے سارے کافروں کے درمیان میں بیٹھ کر، اپنوں میں بیٹھ کر گواہی دے رہا ہے. کوئی بھی مسلمان وہاں نہیں تھا. کہہ رہا ہے وہ میں جو دیکھ کر آئے ہوں، میں نے کسی دربار میں ایسا منظر نہیں دیکھا. میں بڑا گما ہوں بادشاہوں کے درباروں میں، جو منظر جہاں دیکھا ہے. کہ کیا دیکھا ہے ہو؟ اس نے کہا دیکھا کیا کہ وہ اگر پانی منہ میں ڈال کر کلی کر کے پھینکنا چاہتے ہیں تو ایک قطرہ لوگ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں. ان کے پیروکار، ان کے صحابہ ایک قطرہ، کہتا میں نے زمین پر کلی کیا ہوا پانی، جسے کہتے ہیں کہ وہ خراب ہوتا ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جائے، اس میں جراثیم آ جاتے ہیں، نامعلوم کیا کچھ کہا جاتا ہے، لیکن سرکار کے حلق سے نکلا ہوا پانی استعمال شدہ، کہتے ایک قطرہ میں نے زمین پر گرتے نہیں دیکھا، اپنے ہاتھوں پر لیتے تھے اور اپنے چہروں پر ملتے تھے. جو ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے پانی کا، خون کیسے بہنے دیں گے؟ کیسے ممکن ہے کہ تم ان کا خون بہا دو؟ یہ صحابہ اکرام کی عظمتیں ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا. اب بتائیے اس میں کون سا، وہ جو کہتے ہیں کہ دکھاؤ جی سند کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلا ہوا کلی شدہ پانی جو ہے زمین پر نہ گرنے دیا جائے، چہروں پر ملا جائے؟ کون سی حدیث میں، کون سی قرآن میں ہے؟ یہ محبت ہے صحابہ اکرام کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، اور کما قال تم پر میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے. ہم انہیں کی سنت پر عمل کرتے ہیں، محبت ٹوٹ کر کی ہے. ایک ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ساتھ جو ٹوٹ کر محبت کی ہے کہ رب نے گواہی دی کہ یہ نبی کے دیوانے ہیں. آؤ ان کی شانیں میں بیان کرتا ہوں. کوئی
دنیا دار نہیں بیان کر رہا. سورہ فتح پڑھ لیے آخری آیات, رب کا قرآن میرے نبی کے صحابہ کے ترانے گا رہا ہے. کتنی بڑی عظمت ہے. نبی کے شان تو بیان کی جاتی ہے کہ نبی اللہ کا نمائندہ ہے, لیکن قربان جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمتوں پر کہ قرآن آپ کے صحابہ کی عظمتیں بھی بیان کر رہا ہے, شان بیان کر رہا ہے, ان کے نشانات دے رہا ہے کہ کیسی کیسی خوبیاں ان کے اندر ہیں, صفات بیان کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ. بات قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کی ہے, بتا دیا کہ آگے جو صفات آنے والی جن لوگوں کی, وہ صفات ان کی ذاتی نہیں ہیں, صفات محمد عربی کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے. اصل مرکز یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تعارف کروایا قرآن نے, اور گواہی دے رہا ہے رب. کہا دنیا گواہی دے نہ دے, میں رب ہو کر کہتا ہوں آپ اللہ کے رسول. کوئی مانے یا ابو جہل نہیں مانتا نہ مانے, ابو لہب نہیں مانتا نہ مانے, شیبہ نہیں مانتا نہ مانے, کوئی بھی بڑے سے بڑا ولید نہیں مانتا نہ مانے, عتبہ نہیں مانتا نہ مانے, یہ بڑے سردار ہیں مکے کے, نہیں مانتے آپ کو رسول. رب کہہ رہا ہے اے حبیب گھبرانا نہیں, میں کائنات کا مالک ہو کر خود گواہی دے رہا ہوں محمد الرسول اللہ, آپ تو اللہ کے رسول ہیں. اس سے بڑی گواہی اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی گواہی, ایسی گواہی جو ختم نہیں ہو سکتی. رب کی گواہی ختم ہو سکتی ہے؟ رب کا ہر عمل تک جاری و ساری رہتا ہے, اس کو فنا نہیں ہے کیونکہ وہ باقی ہے, اس کا ہر عمل باقی ہے. نبی کی رسالت کی گواہی قیامت تک بلکہ بعد قیامت بھی جاری رہے گی. اتنی بڑی شان. اور اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ انہیں رسول ہی ماننا ہے, اور جب رسول ماننا ہے تو پھر اس میں چوائس کوئی نہیں ہے کہ یہ ان کی بات ماننی یہ نہیں ماننی, پھر سراپا رسول ماننا ہے. پھر کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو, صرف عبادات میں ان کا حکم نہیں ماننا کہ صرف نماز کے لیے مان لیں جیسے کہا ہے, پھر اپنے گھر کے فیصلے کرتے ہوئے, اپنی ذات کے لیے سوچتے ہوئے, اپنے خاندان کے لیے سوچتے ہوئے جو بھی قدم اٹھانے لگو پھر سرکار کے حکم کو ماننا, کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. یہی کہا تھا صحابہ اکرام نے. بدر کی جنگ میں پتہ چلا کہ کافر حملہ کے لیے آ رہے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا مسجد میں. انصار مدینہ بھی آ گئے, مہاجرین بھی آ گئے, کہ رائے لی ان سے کہ کیا کریں, یہاں رہ کر لڑیں یا باہر جا کر لڑیں. کیونکہ مدینہ والوں سے معاہدہ یہ ہوا تھا کہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم مدینہ میں رہ کر دفاع کریں گے. یہ معاہدہ ہوا تھا مدینہ سے, انصار مدینہ کے ساتھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا ہم باہر نکل کر کافروں کا راستہ روکیں. آپ نے مشورہ کیا, پہلے مہاجرین سے پوچھا, تو مہاجرین نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ یہ پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے, ہم تو آپ کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کر کے آ گئے ہیں, نہ خاندان دیکھا, نہ جائیداد دیکھی, نہ گھر دیکھا, نہ کاروبار دیکھا, یہ بھی نہیں سوچا پیچھے باپ بوڑھا ہے, کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بچہ چھوٹا ہے, کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کاروبار بڑا ہے, کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ دولت کے ڈھیر گھر میں لگیں. آپ کے حکم پر سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ہیں, اس لیے ہمیں جہاں کہیں گے ہم لڑنے کو تیار ہیں. آپ نے دعا دی مہاجرین کو. انصار مدینہ سے پوچھا, کیونکہ معاہدہ ان سے ہوا تھا کہ تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے. تو انصار مدینہ نے جو جواب دیا وہ کمال کا ہے. انہوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رسول مانا ہے, اور جب رسول مان لیا پھر اپنی رائے کا اظہار ہی نہیں کیا جاتا ہے. پھر جو آپ کہیں گے ہم کریں گے, آپ جہاں کہیں گے ہم جائیں گے. آپ کہیں دیموں سے لڑو ہم لڑیں گے, آپ کہیں کہ چھلانگ لگا دو دریا میں ہم وہاں چھلانگ لگا دیں. اب کوئی فکر نہیں, کیونکہ آپ کو رسول مان لیا ہے, اور جب رسول مانا ہے تو پھر آپ کی ہر بات کو ماننا لازم ہو جاتا ہے. تو قرآن کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ. لوگوں جب رسول مانتے ہو تو پھر ہر عمل میں انہیں رسول مانو, اور وہ سراپا رسول ہیں. زندگی کے ہر موڑ پر وہ رسول ہیں, چھوٹی عمر سے لے کر دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک, بلکہ بعد قیامت تک وہ اللہ کے رسول ہیں. پھر آگے صحابہ کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہے وہ رسول, شانوں والے رسول جن کی رسالت کی گواہی رب دے رہا ہے. کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ, وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. کیا ہیں وہ؟ اشداء علی الکفار, وہ کفار پر بڑے شدید ہیں.
यहाँ पर अक्सर मुफस्सरीन ने तर्जमा किया वो कुफ़ार पर बड़े सख्त हैं कुफ़ार पर, लेकिन पीर करम शाह लज़हरी ने बड़ा खूबसूरत तर्जमा किया है, वो बड़ी खूबसूरत बात कही है, दिल को लगती है। वो कहते हैं शदीद जो है ना, ये अरबी में इसका एक माना और भी है, और वो माना है बहादुरी, मजबूत और कवि होने का, कि रब कह रहा है कि ये लोग जो हैं ये कुफर के मुकाबले में बड़े बहादुर हैं, डरते नहीं उनसे, यूं जमकर उनका मुकाबला करते हैं, किसी भी मैदान में ये पीछे भागने वाले नहीं हैं, मजबूत किरदार के हैं, बहादुर हैं, इनके पास सामान्य जंग हो ना हो वे मैदान में कूद पड़ते हैं। बदर में यही हुआ ना, कितनी तलवारें थी, क्या सामान था, लेकिन सहाबा खड़े थे मैदान में, कुफर का से खौफजदा नहीं हुए, बल्कि कुफर पर खौफ तारी कर दिया, कुफर पर खौफ तारी कर दिया। तो पीर करम शाह लज़हरी फरमाते हैं इससे मुराद है कि बहादुर इतने हैं कि कुफर इनका सामना करने से डर जाता है। अशिद्दा वलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, लेकिन ये ना समझना ये हर वक्त कुफर के मुकाबले में शदीद हैं, ये आपस में बड़े रहीम हैं, आपस में इनको तुम जब भी देखोगे, बल्कि मुफस्सिरीन लिखते हैं इससे मुराद है कि तुम हालत जंग में भी देखोगे तो आपस में लड़ते नहीं हैं, आपस में रहीम ही रहीम है, आपस में मेहरबान हैं। तराहुम रुक्कान, तुम जब भी इन्हें देखोगे तो किसी को रुकू में देखोगे, सुज्जदन किसी को सजदे में देखोगे, जब भी देखोगे रुकू में या सजदे में देखोगे। क्यों ये रुकू और सजदे क्यों कर रहे हैं, ये बात बड़ी नुक्ता बड़ा अहम है, गौर तलब है। हम बड़े बड़े सजदे करते हैं जी, कारोबार बंद हो गया, बंदिश हो गई, फलां ने कहा है कि जनाब रात को 4 रकत पढ़ो तो ये सूरतें पढ़ो तो कारोबार चल पड़ेगा, या कोई किसी और काम के लिए हम सजदे करते हैं, हम दुनियावी मुफादात की खातर सजदे करते हैं, हमारा लालच होता है किसी काम के लिए, दुनियावी मकसद के लिए। लेकिन सहाबा क्यों सजदे रुकू कर रहे हैं, रब गवाही दे रहा है। हम किसी को दिखावे के लिए मस्जिद में आ जाते हैं, हम किसी को नेक साबित करने के लिए कि मैं बड़ा नेक हूं, मैं उसके साथ नमाज में आ जाते हैं कि साबित हो कि मैं बड़ा नेक हूं। दिखावा, रियाकारी हमारे अंदर आ सकती है, मुमकिनात में है, लेकिन सहाबा इकराम सजदे रुकू क्यों कर रहे हैं, रब गवाही दे रहा है। क्यों? फरमाया यब्तगूना फद्लुम मिनल्लाहि व रिदवाना। क्या खूबसूरत कुरान ने सहाबा की अजमत बयान। फरमाया ये रुकू और सजदे में जब भी देखोगे, किसी इसलिए नहीं कि या अल्लाह माल नहीं माल बढ़ जाए, इसलिए नहीं कि कोई दौलत आ जाए, फरमाया नहीं, यब्तगूना फद्लुम मिनल्लाह, ये जब भी रुकू और सजदे में जाते हैं अल्लाह का फजल तलाश करते हैं, व रिदवाना, और अल्लाह की रजा चाहते हैं, अल्लाह के फजल और रिजा के लिए सारी इबादत करते हैं। कोई दुनिया का मकसद नहीं है, फकत रब की रजा और उसका फजल चाहते हैं। कितनी खालिस इबादत करते हैं कि रब खुद गवाही दे रहा है कि इनकी इबादत खालिस मेरे लिए है, लाहियत इसमें पाई जाती है, खुलूस इसमें पाया जाता है, दिखावा नहीं है इसमें। इतनी खालिस इबादत कि जिसकी गवाही रब खुद दे रहा है। यब्तगूना फद्लुम मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद। कुरान कहते हैं इनकी निशानी और भी है, इनकी अलामात और भी हैं कि तुम इनके चेहरों को देखोगे तो उन पर इनके सजदों के निशान नजर आते हैं, सजदों के असरात इनके चेहरों से फूटते हैं। और उलमा ने लिखा है इससे, ये जो एक हम कहते हैं कि 2 बमों के दरमियान जो निशान पड़ता है, बाद मुफस्सिरीन कहते हैं इससे वो मुराद नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो कुरान जबीं का लफ्ज़ इस्तेमाल करते कि जबीं पर निशान पड़ते हैं। कुरान ने चेहरा कहा है और चेहरा पूरा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर हदीस है हज़रत अबू हुरैरा की, आपने फरमाया जो रातों को सजदे करते हैं दिन में उनके चेहरे नूर की तरह चमकते हैं। फरमाया जो रातों को सजदे करते हैं दिन की रोशनी में उनके चेहरे नूर की तरह चमकते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत में जब उम्मतें आएंगी तो नबी अपनी उम्मतों को तलाश करेंगे, फरमाया मुझे मुश्किल नहीं होगी, मैं दूर से उम्मत को पहचान लूंगा कि उनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे हों।
इबादत का असर उनके चेहरों पर होता है, इबादत के असरात चेहरों से झलकते हैं। तो कुरान कहता है सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, कि इनके चेहरों से सजदों के असरात फूटते हैं, ये उजले हो जाते हैं, ये चमकते चेहरे हैं। इनको देखकर रब याद आता है, इनके चेहरों को देखकर रब की शान नजर आती है कि ये रब का बंदा जा रहा है, ये है जो रब को सजदे करने वाला है, ये है जो रब का इबादत गुजार बंदा है। तो कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब की तारीफ कर रहा है, सिफात बयान कर रहा है। यहाँ पर कुछ मुफस्सरीन ने तर्जमे में और भी नुक्ते लाए हैं। पीर मेर अली शाह साहब ताजदार गोलड़ा अलैह रहमा, कितनी बड़ी ज़ात है। आपने इस आयत की तफसीर में लिखा है, आप फरमाते हैं कि जब कहा वल्लज़ीना माहू, जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, माइयत उनको हासिल है, साथ देने वाले। पीर मेर अली शाह साहब आप फरमाते हैं इससे मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ऐलान नबूवत से पहले मक्के में अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी से दोस्ती थी तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। पहले से दोस्ती है, हमेशा इकट्ठे रहे, सफर में, हजर में, जंग में, जब भी देखो उनको साथ देखो। इकट्ठे सफर हिजरत किया है, गारे सौर में भी कोई और नहीं है, साथ हैं तो अबू बकर सिद्दीक हैं। बदर में भी सफ दर सफ साहबा खड़े हैं। और अरीशा मुबारक जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, जहां छप्पर डालकर आपके लिए साया बनाकर जगह बनाई गई थी, अरीश, जहां आज मस्जिद अरीश मौजूद है, उसके हिफाजत, सोचने लगे साहबा ये तो बड़ा नाजुक जगह है सरकार की हिफाजत, कि दुश्मन तो आप ही के सब जान के दुश्मन है, कौन हिफाजत करेगा। तो कहते हैं सारे सोचने लगे ये बड़ा मुश्किल काम है, ये तो एक बड़ा सख्त काम है। तो हजरत अबू सिद्दीक ने कहा तुम आगे जाओ जहां मैं हिफाजत करूंगा। साहबा कहते हैं हम हैरान रह गए कि जो सबसे नाजुक मुकाम था उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अबू बकर सिद्दीक ने ले ली। फरमाया तुम्हें यकीन रखो अबू बकर की जब तक सांस चल रही कोई नबी तक पहुंच नहीं सकेगा, जिसे भी आना होगा अबू बकर उसके रास्ते की रुकावट बनेगा। तो फरमाया हमेशा हिजरत में साथ, बदर ओहद में साथ, हज में साथ, ऐसा साथ कि क़यामत तक सरकार ने साथ ही लिटा लिया है। मज़ार में भी साथ हैं मैयत। और मुहद्दिसीन लिखते हैं कि क्या हशर के मैदान में भी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उठूंगा तो मेरे साथ अबू बकर सिद्दीक होंगे। हशर के मैदान में इस शान से सरकार आएंगे, फरमाया दायां हाथ अबू बकर के हाथ में, बायां उमर के हाथ में होगा। यूं उनको साथ लेकर आए। फरमाया वल्लज़ीना माहू, हमेशा साथ देने वाले। पीर मेर अली शाह फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक मुराद है। और दूसरा अशिद्दा अलल कुफ़ार, वो फरमाते हैं इससे मुराद हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक की ज़ात है। कुफर के मामले में उनके अंदर कोई लचक नहीं थी, कुफर से कोई नरमी नहीं थी। देख लीजिए आप बदर के 70 कैदी पकड़े गए मक्के वालों के, जो जंग के मैदान से गिरफ्तार करके लाए गए, रात बांध दिए गए। अगले दिन आपने साहबा को बुलाया, मशवरा किया क्या किया जाए, इनके साथ क्या सलूक हो। तो हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह मेरी राय क्या है, मैं बताता हूँ। तो मैं बताओ। हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जितने आए हैं इनके अजीज़ और रिश्तेदार हैं मदीना में, हर एक अपने रिश्तेदार को अपने हाथ से कत्ल करे। मेरा मामू गिरफ्तार होकर आया, मुझे दीजिए, मैं उसका सर तन से जुदा करता हूं ताकि क़यामत तक पता चल जाए इस्लाम के अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। और इस पर कुरान की आयत नाज़िल हुई। कुरान कहता है या रसूलल्लाह अगर हमने ये फैसला ना किया होता कि जो आप फैसला कर लेंगे वही हमारा होगा, क्योंकि आपने बाद में फैसला किया कि इनसे फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। फरमाया वरना अल्लाह कहता है हमारा इरादा तो ये था कि आज इनको मार दिया जाए, जो हजरत उमर की राय थी। तो फरमाया सख्त हैं, कोई नरमी नहीं, कुफर के साथ इतने शदीद हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जिस रास्ते से उमर गुजरता है शैतान भी वो रास्ता छोड़ देता है। जलाल और दबदबा इतना उमर फारूक का कि वो सामना नहीं कर सकता, कि मसलियत नहीं उनके अंदर।
تیسرا فرمایا رحماء بینہم، پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں کہ آپس میں بڑے رحیم ہیں. وہ فرماتے ہیں اس سے حضرت عثمان غنی کی شان بیان کی جا رہی ہے. ان سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے. امت کے لیے جو انہوں نے کام کیے ہیں. بیٹھے تھے ایک دن، سرکار نے کہا مسجد چھوٹی ہو گئی ہے، لوگ زیادہ آتے ہیں، جمعے میں رش زیادہ ہو جاتا ہے، کون ہے جو اس کی توسیع میں حصہ ڈالے؟ خاموشی سے گئے، جو ساتھ کی جگہ تھی خریدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ یہ جگہ خرید کر میں نے مسجد کے لیے وقف کر دی. میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا مدینہ میں، آپ نے فرمایا کون ہے جو میٹھے پانی کا انتظام کرے؟ حضرت عثمان خاموشی سے گئے، اس یہودی سے کہا مجھے دے دو. اس نے دیکھا یہ تو خریدنا چاہتا ہے. تاریخ کہتی کئی گنا زیادہ قیمت مانگی. حضرت عثمان نے کہا تو جانتا ہی نہیں ہے. ارے تو جو آج مانگے گا عثمان دے گا، کہ میرے نبی کو خواہش یہ ہے، آج نبی کی خواہش کو پورا کرنا ہے، جو تم چاہو گے میں قیمت دوں گا. تو امت کے لیے مہربان، ہر وقت تقسیم کرنے والے، مہربان، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے والے. اور چوتھا فرمایا تراہم رکعن سجدن، جب بھی دیکھو نماز میں دیکھو گے. وہ کہتے ہیں عبادت گزاروں میں سب سے بڑا نام تو مولا علی شیر خدا کا ہے. جب بھی دیکھتے تھے سجدے میں ہیں، راتیں سجدے میں، بلکہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. تاریخ کہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے جب شادی ہو گئی تو آپ ان کے گھر میں آ گئے، اعلان نبوت کیا. تو حضرت مولا علی کو اپنے گھر لے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چچا سے کہہ کر کہ یہ مجھے دے دو میں پالتا ہوں. چھوٹی عمر تھی. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، آپ نماز میں کھڑے ہوتے، پیچھے حضرت خدیجہ ام المومنین اور ان کے پیچھے مولا علی شیر خدا کھڑے ہو جاتے. بچپن سے جنہیں نماز کی عادت تھی، جب جن کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے، وہ ان کا ذکر قرآن کر رہا ہے تراہم رکعن سجدن، جب بھی دیکھو گے حالت نماز میں دیکھو گے. اور وہ کہتے ہیں جب تگونا فضل من اللہ و رضوانا، اس سے مراد وہ باقی سارے عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6 کے 6 سارے اسی میں آ جاتے ہیں کہ وہ سارے وہ تھے جو اللہ کی رضا تلاش کر رہے تھے، اس کا فضل ڈھونڈتے تھے، ان کی دنیا کی طلب نہیں تھی. تو میرے نبی کے صحابہ کی شان قرآن بیان کر رہا ہے. اور صحابہ نے پھر محبتیں بھی کی ہیں. ابھی میں کل پڑھ رہا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، یمن کے گورنر بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جب زندگی کے ایام تھے انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. تو آپ بیمار تھے، حضرت معاذ جانا نہیں چاہ رہے تھے. آپ نے حکم دیا معاذ جاؤ. وہ جا رہے ہیں. روایت ہے کہ مسجد سے نکلے، مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے ہیں. جب چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ معاذ جانا نہیں چاہتا تھا، وہ میری جدائی برداشت نہیں کر رہا تھا، اس کا دل نہیں چاہتا تھا یہاں سے جانے کو، لیکن میرا حکم تھا اس لیے تعمیل اس نے کی ہے، چلا گیا ہے. اور صحابہ سنو، وہ صحیح سمجھتا تھا، وہ جب واپس آئے گا تو میں یہاں نہیں ہوں گا، وہ پریشان ہوگا، اسے لے کر میری قبر پر آ جانا، تسلی مل جائے گی. وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. آپ نے ان کو دیکھا. اب یہ جملہ قربان جائیں کائنات ساری اس جملے پر قربان. سرکار نے حضرت معاذ کو دیکھا اور فرمایا معاذ سنو، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے. تاریخ حدیث کہتی ہے حضرت معاذ نے فوراً سینے پر دل پر ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانتا ہے کہ اس دل میں آپ کی محبت کے علاوہ اور بھی کچھ نہیں ہے. یوں صحابہ سے محبتیں کی ہیں سرکار نے، یوں ٹوٹ کر چاہا ہے صحابہ کو، اور صحابہ نے بھی اپنا تن من دن قربان کیا. حضرت زید کا واقعہ آپ نے سنا، زید بن حارثہ جو غلام تھے آپ کے، خاندان والے تلاش کرتے کرتے آ گئے. بعض کہتے ہیں چچا تھا، بعض کہتے ہیں بھائی تھا، روایت میں باپ کا بھی ذکر آتا ہے. وہ آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا بچہ گم ہو گیا تھا، ہمیں پتہ چلا کہ کسی نے خرید آگے بیچ دیا ہے، تو ہم تلاش کرتے کرتے پتہ چلا آپ کے پاس ہے. آپ نے حضرت زید کو بلایا، فرمایا یہی ہے. انہوں نے پہچان لیا، ملے ایک دوسرے کے گلے، پرانی باتیں کی، خاندان کی باتیں، بڑی دیر بیٹھے رہے. انہوں نے گھر والوں نے کہا کہ ہم اسے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں.
مقصد یہ تھا کہ آپ نے خریدا ہے، اس کی قیمت بتائیں، دے دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا تم زید سے پوچھ لو، اگر جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ آپ یہ کہہ کر گھر تشریف لے گئے۔ اب خاندان بیٹھا ہے حضرت زید کے پاس کہ زید چلو ہمارے ساتھ، بھائی ہے، رشتہ دار ہیں، خاندان ہے، گھر ہے، چلو گھر میں۔ حضرت زید کہتے میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ تو وہ جملہ جو حضرت زید نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا اور محبت ہے۔ فرمایا سنو، جو محبت مجھے یہاں ملی ہے کائنات میں کہیں نہیں مل سکتی۔ باپ بھی وہ محبت نہیں دے سکتا، ماں بھی وہ محبت نہیں دے سکتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ محبت کی ہے۔ انکار کر دیا حضرت زید نے جانے سے۔ یہ ہیں وہ صحابہ جنہوں نے خاندان چھوڑ دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ تو قرآن ان کی عظمتیں بیان کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، پیر کرم شاہ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ قرآن نے چاروں یاروں کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک جملہ بڑا خوبصورت لکھے کہ جس ترتیب سے ان کی خلافتیں تھیں قرآن نے اسی ترتیب سے ان کا ذکر کیا ہے۔ بعد میں جس ترتیب سے وہ خلیفہ بنے قرآن نے اسی ترتیب سے ان کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سن کر بات کو سمیٹتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی صحابی، اللہ اللہ فی صحابی۔ لوگوں صحابہ کے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جس نے ان سے بغض کیا اس نے میرے ساتھ بغض رکھتے ہوئے ان سے بغض کیا، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت پہ ان سے محبت کی، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے رب کو اذیت دی، اور جو رب کو اذیت دے گا رب اسے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ کتنی سخت حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کسی صحابی کے بارے میں کوئی جملہ گستاخی کا نہ نکلے۔ یہ سارے وہ ہیں جن کو قرآن کی سند حاصل ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ یہ سارے وہ ہیں جن سے رب راضی ہو چکا ہے۔ اب ہم کہیں کہ یہ اچھا، یہ ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے، تو یہ ہمارا ایمان ختم ہونے کی بات ہے۔ وہ سارے عظیم تھے کیونکہ عظیم ذات سے جڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی محبت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی میں تفریق نہیں ہے، سارے ہمارے سروں کا تاج ہیں، کیوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی عظمت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، انشاءاللہ یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے اور یہ تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا مہینہ ہے۔ 22 جمادی الثانی ان کی وفات ہے۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ العزیز عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں حضرت ابوبکر صدیق کی یاد میں محفل نعت ہے۔ آپ تمام احباب اس وجود کی یاد کے لیے آئیے جن کی تعریف کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسان کو حکم دیا تھا کہ حسان میری تعریف کرتے ہو، میرے یار کی بھی تعریف کرو۔ تو ان کی یاد میں محفل ہے۔ آپ سب کو دعوت ہے، اگلے جمعے عشاء کے بعد ضرور تشریف لائیے گا تاکہ ہم بھی اپنا حصہ نبی کے چاہنے والوں میں شامل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك